السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا کہ انویسٹمنٹ بینکس کیا رول پلے کرتے ہیں اور انویسٹمنٹ بینکس کہاں تک اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اوور آل ہمارا پرسپیکٹیو تھا کہ کس طرح سے ایکوزیشنز اور مرجرز میں پارٹیسپیشن ہوتا ہے ان انویسٹمنٹ بینکس کا. جب بھی انویسٹمنٹ بینکس کہیں ان کا نام آئے تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیر از سم ایکوزیشن اور مرجر ٹیکنگ پلیس. یہ بھی ڈسکس ہوا کہ یہ انویسٹمنٹ بینکس کس طرح سے فرق ہے ان میں اور کمرشل بینکس میں. غرض کہ یہ تمام جب ڈفرینسز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی ذمہ داری کیا ہے اور ان کا رول کیا ہے. لہٰذا ہم اب آگے جب چلیں گے تو آپ کو دوسرے انداز سے دوسری باتیں جو کمرشل بینکس کس طرح سے انٹرنیشنل ٹریڈ میں اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں وہ بتائیں گے. اب ہم آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انویسٹمنٹ بینکس اپنا رول پلے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہم نے ڈسکس کیا کہ انویسٹمنٹ بینکس کا کیا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے پرائمری فنکشنز کیا ہوتے ہیں, پھر وہ فرنٹ آفس کیا ہوتا ہے, انویسٹمنٹ مینجمنٹ اسے کس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے, سیلس اینڈ ٹریڈنگ کا کیا رول ہوتا ہے یہ فرنٹ آفس کے حوالے سے, ریسرچ. اور ریسرچ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ایز فار ایز دی انویسٹمنٹ بینک از کنسرن. کیونکہ جہاں کہیں بھی مرجرز, ایکوزیشنز اور اس طرح کا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو آتا ہے فوری طور پہ ہمیں پتہ یہ چل جاتا ہے کہ کس انداز میں اس پرٹیکولر انویسٹمنٹ ایریا میں شیئرز یا جو فنڈز ہیں ان کا رول کیا ہوتا ہے اور کیسے وہ آگے چلتے ہیں. ٹرینڈ انالیسس ہم کر کے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا ٹرینڈ ہے اور آگے چل کے کیا ہوگا, کیونکہ وہاں پیسہ ہمارا نہیں ہوتا, یعنی انویسٹمنٹ بینک کا پیسہ نہیں ہوتا, وہاں پیسہ کس کا ہوتا ہے, انویسٹر کا. لہٰذا جب اس نے اونس ذمہ داری ہر انداز میں انویسٹمنٹ بینک کو دی ہوئی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ انویسٹمنٹ ایریا, انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کیا ہیں اور کہاں انویسٹمنٹ ممکن ہے, جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. کسی کے پیسے سے آپ نے کھیلنا, اس کا ریٹرن اس کو پرووائڈ کرنا, جب تک آپ کے پاس اس کی ڈیٹیلز نہ ہوں, کس طرح سے اس کا ٹرینڈ رہا, آگے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کے فیوچر میں اینٹیسپیشن کرتے ہوئے ریٹرنز کیا ہوں گے, جب تک آپ انویسٹر کو یہ بتا نہیں دیتے اس وقت تک آپ اتنے کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ ایک بار اگر آپ نے غلط مشورہ دے دیا اور جو آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کے برعکس کوئی صورتحال سامنے آئی تو آپ پھر آئندہ سے اس کے فیور میں نہیں ہوں گے اور وہ آپ سے مشورہ نہیں لے گا. لہٰذا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے اس کی اسٹرکچرنگ کا حال, انویسٹمنٹ بینک کی اسٹرکچرنگ کس طرح سے ہوتی ہے, اس کا فرنٹ آفس کا رول آپ کو پتہ چل گیا, مڈل آفس کیا کرتا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ بیک آفس بھی ہے, اور اس بیک آفس کے حوالے سے جو ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اپ گریڈیشن آف سسٹم, اپ گریڈیشن آف ٹیکنیکلٹیز, اپ گریڈیشن آف واٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ in order to create a conducive environment as far as your role of an investment bank is concerned. An investment bank has to have a deep insight over all or the entire financial environment that is there prevailing around in the country. تو یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ. اب ہم نے پچھلے اور اپنے لیکچرز میں کمرشل بینکس کا رول دیکھا, اس کے بعد مختلف قسم کے فنڈز وغیرہ بھی آئے سامنے, پھر انویسٹمنٹ بینک کی بات بھی کی, اور انویسٹمنٹ بینک کے حوالے سے اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ رولز ان کے کیا کیا ہوتے ہیں. اب ایک چیز آپ کے ذہن میں آتی ہوگی کہ جو کمرشل بینکس ہیں, یہ جو فنڈز ہیں, انٹرنیشنل ٹریڈنگ بھی آپ کے سامنے آئی کہ انٹرنیشنل میوچول فنڈز بھی ہوتے ہیں, اس میں انویسٹمنٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے. جب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال اٹھتا ہوگا کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کیا ہوتا ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ ایک ملک سے دوسرے ملک سامان منگوانا اور اپنے ملک سے دوسرے ملک بھیجنا, یہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. جب بھی ہمارے ملک میں کوئی ٹریڈنگ ہوتی ہے, whether we have to import something from outside or we have to export something from here to other countries, naturally there are so many financial organizations and there are so many people involved in order to materialize whatever transactions have to take place. So international trade is the basic consideration as far as our reserves are concerned. اور ریزروز جو ہیں وہ بلڈ اپ ہوتے ہیں. اسی سے آپ نے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا جو فائنینشیل انوائرمنٹ کے حوالے سے تھے کہ کریشن آف فائنینشیل انوائرمنٹ میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے
وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ کیا ہوتا ہے. بیلنس آف پیمنٹ ہمارے فیور میں ہے تو اس کے کیا افیکٹس ہوتے ہیں, بیلنس آف ٹریڈ ہمارے فیور میں ہے تو کیا ہوتے ہیں, اور اس کے اگینسٹ اگر سچویشن ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے. تو یہ ساری ایک انٹر کنیکٹڈ ایک پوری چین ہے جو چل رہی ہوتی ہے. جہاں آپ اکنامک سینیریو میں آئیں گے وہاں آپ کو یہی ساری صورتحال نظر آئے گی. اب انٹرنیشنل ٹریڈ کس لیے ہوتا ہے, کتنا مفید ہوتا ہے, اور انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتا کیا ہے, یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک سلائیڈ پر. انٹرنیشنل ٹریڈ is the exchange of goods and services across international boundaries or territories. In most countries, it represents a significant share of GDP. While international trade has been present throughout much of history, its economic, social, and political importance has been on the rise in recent centuries. اب آپ اس سے دیکھ کے اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کچھ تھوڑے سے محدود ملک ہوتے تھے, ان کے ساتھ ہم ٹریڈنگ لنکس اسٹیبلش کر لیتے تھے. یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹریڈ ڈیلیگیشن باہر سے آیا, ہمارا جو ٹریڈ اینڈ کامرس منسٹری ہے اس کے ریپرزنٹیٹیوز ملے اور مل کے بیٹھ کے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آگے ہم نے کس طرح سے ٹریڈنگ لنکس اسٹیبلش کرنا. اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارا جو سینیریو ہے بالکل بدل گیا. اب جو گلوبل ولیج کا جو کانسیپٹ ہے وہ جب آیا تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ چاہے وہ ہم یہاں ہوں, کہیں ہوں, دنیا کے کسی کونے میں ہوں, سب ایک جگہ ہم ایک دوسرے سے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے مختلف آرگنائزیشنز بھی وجود میں آئیں, جیسے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے, اکٹھا بیٹھے سب نے طے کیا, اس کے بعد فریم ورک بنایا, اور جو ریجنل لیول پر ہیں جیسے ساؤتھ ایشیا میں, پیسیفک میں, یورپ میں, سب لوکل لیول پہ بھی آرگنائزیشنز بنی, جو وہ ممالک جو آپس میں ایک دوسرے سے کبھی اتنے قریب نہیں آئے تھے ٹریڈنگ کے حوالے سے, مگر وہ انہوں نے پھر اپنے ٹریڈنگ لنک اسٹیبلش کیے, اپنے آفیسز یہاں ہمارے ملک میں, اور ہمارے ملک کی آرگنائزیشنز کے آفیسز ان کے ملک میں وہاں رول پلے کر رہی ہیں. اور جب انہوں نے رول یہ پلے کیا تو ہمیں اس سے پتہ چل گیا کہ ہم کتنے قریب ہیں, کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے ملک میں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں, دوسرے ممالک میں وہ چاہیے ہوتی ہیں جو ہم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. جب ہمارے پاس سرپلسز ہوتے ہیں تو ہم کیوں ضائع کریں ان کو, ہم ایکسٹرا پروڈیوس کر کے ہم باہر بھیجیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا فارن ریمیٹنسز جو ہیں وہ کمائیں اور یہاں پر آئے. لہذا اسی طرح سے یہ ورکنگ شروع ہوتی ہے. اور اب یہ تو عام سی بات ہو گئی ہے کہ جتنا بھی ٹریڈنگ لنکس ہمارے کلوز ہوں گے وہ ہمیں زیادہ ایڈوانٹیج میں ہوگا. لہذا اب جو انٹرنیشنل ٹریڈ کی باری ہے وہ کوئی اب اتنی عجیب سی بات نہیں لگتی. اب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ملک ہے تو وہ ضروری اس سے ہمارے ٹریڈنگ لنکس ہیں. ایسے ملک جو بالکل بہت زیادہ دور ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے ٹریڈنگ لنکس ہیں, ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ٹریڈنگ لنکس ہیں. تو یہ ایک ایسا اکنامک ڈیولپمنٹ ایسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہر جگہ ممکن ہے اور اس کی ہمیں اور دوسرے ممالک کو ضرورت ہے. اب یہ دیکھیے سلائیڈ کیا کہتی ہے. انڈسٹریلائزیشن, ایڈوانسڈ ٹرانسپورٹیشن, گلوبلائزیشن, ملٹی نیشنل کارپوریشنز and outsourcing are all having a major impact. Increasing international trade is basic to globalization. اب یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ جو گلوبل ولیج ہے نا, اس کا جب تصور آتا ہے, اس کا جب رول پلے ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ پتہ چلتا ہے کہ اب یہ تو کوئی حیرت کی بات ہی نہیں ہے, کہیں سے اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے. آج ہم نے یہاں پہ کوئی بات کی, اسی وقت ہم نے ای میل کیا, اور ای میل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے فوری طور پہ وہ آرڈرز پلیس کیے, اور ودن اے فیو ڈیز, رادر ودن اے کپل آف ڈیز, وی گیٹ بیک واٹ ایور وی آسک فار. So this is now it is now possible for us in the near future that whatever we want to, we can get it, and whatever we want to export, we can always do it. اور یہ لیکن اس میں یہ ہوتا کیا ہے کہ اس میں کچھ ذرائع ہوتے ہیں جو انوالو ہوتے ہیں, بیچ میں آتے ہیں. ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو انوالو ہوتا ہے, اور پروسیس جو ہوتا ہے وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے کنسائنمنٹ بھیجیں اور کس طرح سے منگوائیں. اسی ضمن میں ایک ہوتا ہے جو بینک آپس میں جب بھی آپ جائیں گے ٹریڈنگ لنک اسٹیبلش کرنے کے لیے, آپس میں ایک دوسرے سے کنسائنمنٹ بھیجنے کے لیے ایک وہ لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش کرتے ہیں. اور لیٹر آف کریڈٹ سے آپ کنسائنمنٹ بھجوا دیتے ہیں. لیٹر آف کریڈٹ سے کنسائنمنٹ بھجوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا اور اس میں کنسائنمنٹ لپیٹا اور بھجوا دیا, نہیں. یہ بینکنگ چینلز کے ذریعے آپ ایڈوائزریز ایشو کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے پیمنٹس آپ کو ریسیو ہوتا ہے.
یہ بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس سے آپ اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے اور کام نہیں کر سکتے. تو آپ اس کو جاننے کے لیے ایلیمنٹس آف اے لیٹر آف کریڈٹ کیا ہیں یہ دیکھیے. ایک سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. A payment of undertaking given by a bank, issuing bank. Issuing bank کون سا ہوتا ہے؟ جو لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش کر لیتا ہے. لیٹر آف کریڈٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک امپورٹر آیا, اس نے کہا ہم نے کہیں اے بی سی کنٹری میں ہم نے کچھ بھیجنا ہے تو ایل سی اسٹیبلش کر دیجئے. ایل سی اسٹیبلش کی تو وہاں سے ہم نے منگوانا تھا, اور منگوانے کے ساتھ ساتھ پھر وہ پیسے بھیجنے تھے. اب پیسے کیسے بھیجے جائیں؟ پیسے جب ایل سی وہاں اسٹیبلش ہوگی تو وہ پھر وہی بینکنگ چینلز کے موڈ کے ذریعے وہ پیسے ہمارے پاس آ جائیں گے. لیٹر آف کریڈٹس بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. بالکل لیٹر آف کریڈٹ ایکسپورٹ کے سلسلے میں بھی ہوتے ہیں, امپورٹ کے سلسلے میں بھی ہوتے ہیں. یہ سارے پیمنٹس مٹیریلائز کرواتے ہیں. اب جب ایل سی یہاں سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے تب وہ جب وہاں پہنچتی ہے جس ملک سے ہم کنسائنمنٹ منگواتے ہیں تو وہاں سے کیا ہوتا ہے, وہ کنسائنمنٹ بھیجتے ہیں, اور جیسے ہی وہ ڈاکیومنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد جیسی اس میں انسٹرکشنز ہوتی ہیں اسی کے حساب سے امپورٹر جو ہے وہ اپنے ایشوئنگ بینک کو وہ پیسے جمع کرواتا ہے اور وہ ریمٹ ہو جاتے ہیں. تو اور بیسک ایلیمنٹس کیا ہوئے؟ آن بہاف آف اے بائر اور این ایپلیکنٹ. ایپلیکنٹ ہوتا ہے وہ لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش کرواتا ہے جس نے کنسائنمنٹ باہر سے منگوانا ہے. Another aspect, to pay a seller, that is the beneficiary, for a given amount of money on presentation of specified documents representing the supply of goods. کس طرح سے لیٹر آف کریڈٹ بھیجا جاتا ہے, کس طرح سے بینکس اس میں انوالو ہوتے ہیں, یہ آپ نے دیکھا. اب ایشوئنگ بینک کا کیا رول ہوتا ہے؟ The issuing bank's liability to pay and to be reimbursed from its customer becomes absolute upon the completion of the terms and conditions of the letter of credit. Under the provisions of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, the bank is given a reasonable amount of time after receipt of the documents to honor the draft. The issuing bank's role is to provide a guarantee to the seller that if compliant documents are presented, the bank will pay the seller the amount due and to examine the documents and only pay if these documents comply with the terms and conditions set out in the letter of credit. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس پر لیٹر آف کریڈٹ جاتا ہے اور جو ایشوئنگ بینک بھیجتا ہے, ایشوئنگ بینک جب بھیج دیتا ہے تو جہاں سے کنسائنمنٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ اسپیسیفک کنڈیشنز اسے مل جاتی ہیں اس لیٹر آف کریڈٹ میں. تو جہاں وہ کنڈیشنز جب دیکھی جاتی ہیں تو ان کنفارمٹی, ان کمپلائنس آف دا کنڈیشنز کے جو کچھ کنڈیشنز ایشوئنگ بینک نے بھیجی ہے اس کے حساب سے وہ کنسائنمنٹ گیا ہے یا نہیں, یہ آپ کا جو ایکسپورٹر کا جو بینک ہے وہ دیکھے گا. دیکھنے کے بعد ایک ایک چیز اس کی چیک کرے گا. چیک کرنے کے بعد پھر اس کا جو پیمنٹ ہے وہ ریسیو ہوگا اسے. اور اگر کہیں ڈسکرپنسی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو وہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اکثر واپس بھی کر دیے جاتے ہیں. لیکن جس وقت ایشوئنگ بینک بھیج رہا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں چیک کرتا ہے, کیونکہ جو ایشوئنگ بینک لیٹر آف کریڈٹ بھیجتا ہے تو وہ اس میں کنسائنمنٹ کی بیسس پہ وہ اس نے منگوانا ہوتا ہے اور پیمنٹ اس نے کرنا ہوتا ہے. جب پیمنٹ کی بات آتی ہے تو ون ہیز ٹو بی کوائٹ پرٹیکولر. ٹپکلی دا ڈاکیومنٹس ریکویسٹڈ ول انکلوڈ اے کمرشل انوائس, a transport document such as a bill of lading or an airway bill, and an insurance document. But there are many others. Letters of credit deal in documents, not goods. جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو لیٹر آف کریڈٹ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ پیپرز ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. ایل سی کے ساتھ ڈاکیومنٹس کیا کیا جاتے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھا. سب سے بیسک چیز جو ہوتی ہے اس کا ایئر وے بل ہوتا ہے, بل آف لیڈنگ ہوتا ہے, وہ ضروری ہوتا ہے. اور ساتھ میں جب ایشوئنگ بینک ہوتا ہے تو اس کے ہمراہ یہ بھی جاتا ہے. تو یہ کام ضروری ہے اور اس کے حساب سے ان کمپلائنس ود دا کنڈیشنز دیٹ آر لیڈ ڈاؤن ان دیز ڈاکیومنٹس ون ہیز ٹو سیٹ فورتھ اے سرٹن کرائٹیریا اینڈ اٹ ہیز ٹو بی میٹ ود. کیونکہ بیسک انڈرسٹینڈنگ یہی ہوتی ہے کہ گڈس میں بینکس ڈیل نہیں کرتے, بینکس ڈیل کرتے ہیں ڈاکیومنٹس میں, اور جب تک ڈاکیومنٹ صحیح نہیں ہوتے اس وقت تک پیمنٹس جو ہیں وہ افیکٹ نہیں ہوتی. یہ تو رول تھا ایشوئنگ بینک کا. اسی انداز میں آپ دیکھیے کہ ایڈوائزنگ بینک کا کیا رول ہوتا ہے اور یہ ایڈوائزنگ بینک کس طرح سے اپنا پارٹ پلے کرتا ہے. این ایڈوائزنگ بینک, یوزلی اے فارن کورسپونڈنٹ بینک آف دی ایشوئنگ بینک, ول ایڈوائز دا بینیفیشری. اب جب یہ بینیفیشری کے پاس وہ پہنچ جاتا ہے ایڈوائزنگ بینک
بتا دیتا ہے کہ یہ LC ہے، اس کا پیمنٹ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، تب وہ بینیفیشری کو سمجھا دیتا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹس آئے ہیں، یہ کنسائنمنٹ ہے، اس کی یہ ڈیٹیلس ہیں اینڈ سو آن. Generally, the beneficiary would want to use a local bank to ensure that the letter of credit is valid. In addition, the advising bank would be responsible for sending the documents to the issuing bank. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ اس میں بہت زیادہ پرٹیکولر ہونا پڑتا ہے، اور پرٹیکولر ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں وجہ یہ ہے پرٹیکولر ہونے کی کہ یہاں روپے پیسے کا انوالومنٹ ہوتا ہے، اور بعض وقت ٹریڈنگ ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو امپورٹر اور ایکسپورٹر ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا. اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو پیمنٹس کے لیے وہ بینکس جو ہیں بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں. وہ تو ٹریڈنگ ہوئی، کہیں سے ایڈریسز لیے گئے، ٹریڈنگ لنک اسٹیبلش ہو گیا، ایک دوسرے سے نیگوسیشنز ہوئے، بات طے ہوئی، اور پھر اس کی انوائسز وغیرہ بنا دی جاتی ہیں. اور جب یہ سچویشن آ جاتی ہے تو پھر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے پیمنٹس افیکٹ ہوتی ہیں، کس طرح سے کنسائنمنٹ ڈلیور کیا جاتا ہے. تو یہ رول امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایشوئنگ بینک ہو یا ایڈوائزنگ بینک ہو. مزید ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں ایڈوائزنگ بینک کے حوالے سے. دی ایڈوائزنگ بینک ہیز نو ادر آبلیگیشن انڈر دا لیٹر آف کریڈٹ. اف دی ایشوئنگ بینک ڈز ناٹ پے دا بینیفیشری، دی ایڈوائزنگ بینک از ناٹ آبلیگیٹڈ ٹو پے. اب جو بھی بات ہوتی ہے ہمیشہ ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جو پیمنٹس ہیں اگر وہ افیکٹڈ نہیں ہیں، کسی انداز میں نہیں ہیں، تو وہ ایڈوائزنگ بینک ضروری نہیں، وہ بینیفیشری کو بتا تو دیتا ہے لیکن پیمنٹ جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی. اس کا رول صرف ایڈوائزری ہوتا ہے، بینیفیشری کو کنوے کرنا ہوتا ہے کہ اس طرح سے لیٹر آف کریڈٹ جو ہے وہ ایشو ہوا. اب اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک تو ہم نے دیکھا ایک ایشوئنگ بینک کا رول، پھر ہم نے ایڈوائزنگ بینک کا دیکھا. اب ایک تیسرا بینک اور بھی بیچ میں آ جاتا ہے جسے کہتے ہیں ہم کنفرمنگ بینک. اب کنفرمنگ بینک کیا کرتا ہے؟ The correspondent bank may confirm the letter of credit for the beneficiary. At the request of the issuing bank, the correspondent obligates itself to ensure payment under the letter of credit. The confirming bank would not confirm the credit until it evaluated the country and bank where the letter of credit originates. The confirming bank is usually the advising bank. اب یہ الگ الگ بینکس نہیں ہوتے. کنفرمنگ بینک کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈوائزنگ بینک ہی کنفرم کرتا ہے، اور ایڈوائزنگ بینک جب کنفرم کرتا ہے تو دونوں پھر ایڈوائزنگ بینک اور کنفرمنگ بینک دونوں ایک ہو جاتے ہیں. جہاں یہ ہوتی ہے عام طور سے یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں بینیفیشری کے انٹرسٹ کو، کیونکہ امپورٹر بڑی دور بیٹھا ہوا ہے، ایشوئنگ بینک دوسرے کنٹری میں ہے، وہاں جب کنسائنمنٹ وغیرہ بھیجنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جب یہ صورتحال سامنے آ جاتی ہے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا ٹرسٹ جو ہے وہ ایشوئنگ بینک اور ایڈوائزنگ بینک کے درمیان وہ ہوتا ہے، تاکہ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پیمنٹس جو ہیں وہ انشورڈ ہوں، پیمنٹس انشورڈ ہوں، کنفرمڈ رسک ہو کہ جب مٹیریل آ جائے گا، کنسائنمنٹ بھیج دیا جائے گا، ریسیو ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہے تو پیسے اس کو مل جائیں گے، چاہے بورور چاہے دونوں ایک پارٹیز نے ایک دوسرے سے کو دیکھا ہو، ملے ہوں نہ ملے ہوں. لیکن یہ بینکوں کے ذریعے ٹریڈنگ لنکس اسٹیبلش ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی ضمانت ہوتی ہے کہ ہم پیسے بھیج دیں گے تمہیں چیز مل جائے گی، میں چیز بھیج دوں گا مجھے پیسے مل جائیں گے. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہ پھر کانفیڈنس جو ہے وہ ریسٹور ہو جاتا ہے، اور کانفیڈنس ریسٹوریشن کے ساتھ ساتھ یہ کانفیڈنس جو ہے جنریٹ کیا جاتا ہے دونوں بینکس آپس میں کرتے ہیں. اب یہ جو لیٹر آف کریڈٹ ایشو ہوتا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیریکٹرسٹکس کیا کیا ہیں، کس طرح سے یہ پابند کر دیتا ہے دونوں امپورٹر اور ایکسپورٹر کو کہ ایک دوسرے کو مانے، جو ٹرمز طے ہوئے ہیں، جو کنڈیشنز انالائز کی گئی ہیں، بتا دی گئی ہیں، ان کو ایڈہیر کریں، اور انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ کنسائنمنٹ ایک دوسرے سے ایکسچینج اور پیمنٹ مل جائے اور کنسائنمنٹ ہو جائے. جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے لیٹر آف کریڈٹ کی کیریکٹرسٹکس وہ ہوتی ہے اس کی نیگوشیبلٹی. اب نیگوشیبلٹی کیا ہے یہ دیکھیے ایک سلائیڈ میں. لیٹرز آف کریڈٹ آر یوزلی نیگوشیبل. The issuing bank is obligated to pay not only the beneficiary but also any bank nominated by the beneficiary. Negotiable instruments are passed freely from one party to another almost in the same way as money. تو لیٹر آف کریڈٹ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے اور یہ اس کی ضمانت ہے کس طرح سے کہ پیمنٹ مل جائے گا.
جہاں پیمنٹ کی بات آتی ہے نیگوشیبلٹی از انڈر ریفرنس. To be negotiable, the letter of credit must include an unconditional promise to pay on demand or at a definite time. اب اس میں جو سب سے بیسک چیز یہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے پیمنٹ کلاز، کہ جس وقت آپ کی یہ کنڈیشنز پوری ہو جائیں گی، جس وقت ہمیں ضرورت ہوگی، انڈر دیز کنڈیشنز ہم آپ سے کہیں گے کہ پیسے دے دو، آپ ہمیں فوری طور پہ پیسے دے دیں گے. یہ بیسک چیز ہوتی ہے، کیونکہ جب ٹریڈ ہوتا ہے تو اس میں پیسے انوالو ہوتے ہیں. کنسائنمنٹ، آپ جب کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس کے آپ نے ایکسچینج میں کچھ ظاہر ہے اس کی ویلیو آپ نے دینی ہے، اور جب آپ ویلیو اس کی دیں گے تو وہ کیا ہے، آپ کو پرومس ہوگا، انکنڈیشنل پرومس ہوگا کہ ہمیں جب کوئی چیز آپ بھیج دیں گے وہ ہمیں مل جائے گی، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ، ہم آپ کو پے کر دیں گے. تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لیٹر آف کریڈٹ میں، وہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ دا پیمنٹ از انشورڈ. مزید آگے چلتے ہیں. دا نامینیٹڈ بینک بیکمس اے ہولڈر ان ڈیو کورس. ایز اے ہولڈر ان ڈیو کورس, the holder takes the letter of credit for value in good faith without notice of any claims against it. اب جب سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جب انشورڈ ہوگا پیمنٹ اس کنسائنمنٹ کی ویلیو کے اگینسٹ، تو اس میں کیا ہوگا، ہم اس لیٹر آف کریڈٹ کو ہولڈر سمجھیں گے ڈاکیومنٹ کا. اور کب ہوگا، جب سرٹن کنڈیشنز آر میٹ وتھ. اب وہ کنڈیشنز فلفل ہو جائیں گی تو نیچرلی پھر ہمیں انڈرسٹینڈ ہم کرتے ہیں، جو بینیفیشری ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ہمیں پیسے ملنے ہی ملنے ہیں. کوئی بات ہی ایسی نہیں ہے جس میں پیمنٹ میں رکاوٹ ہو. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پیمنٹ نہ ہو سکے. لہذا یہ ایک ضمانت ہوتی ہے جب لیٹر آف کریڈٹ ہم اسٹیبلش کر دیتے ہیں. تو یہ ایک جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے لیٹر آف کریڈٹ کا، پیمنٹ انشورڈ ہوتا ہے. اب مزید ہم دیکھتے ہیں. A holder in due course is treated favorably under the UCC. The transaction is considered a straight negotiation if the issuing bank's payment obligation extends only to the beneficiary of the credit. اب یہ beneficiary of the credit جو ہے وہ insured ہوتا ہے کہ یہ آپ کو پیمنٹ جو ہے ملنا ہی ملنا ہے. If a letter of credit is a straight negotiation, it is referenced on its face by "we engage with you." This is considered to be an example or available with ourselves. Under these conditions, the promise does not pass to a purchaser of the draft as a holder in due course. اب یہ ایلیمنٹ ہے جو نیگوشیبلٹی کے ریفرنس سے لیٹر آف کریڈٹ میں مینشن کیا جاتا ہے، تاکہ جو بھی آپ کہیں، بات کروائیں، وہ ضامن ہو اس بات کی کہ جو انٹرسٹ ہے ایشوئنگ بینک کے حوالے سے امپورٹر کا، بینیفیشری کا ایڈوائزنگ بینک اور کنفرمنگ بینک کے حوالے سے، وہ تاکہ ایک دوسرے سے جب ان کا رابطہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں اور وہ ٹرانزیکشن مکمل ہو. انہوں نے سامان بھیج دیا، آپ نے پیسے بھیج دیے، لہٰذا دس از واٹ از ریکوائرڈ. اب اس لیٹر آف کریڈٹ کی کیریکٹرسٹکس کے حساب سے کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو ہمیں جان لینا ضروری ہوتی ہے. اب یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ریووکیبل ہوتا ہے یا نہیں. ریووکیبلٹی کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے ایک سلائڈ. لیٹرز آف کریڈٹ میں بی آئیدر ریووکیبل اور irrevocable. A revocable letter of credit may be revoked or modified for any reason at any time by the issuing bank without notification. A revocable letter of credit cannot be confirmed. If a correspondent bank is engaged in a transaction that involves a revocable letter of credit, it serves as the advising bank. Once the documents have been presented and meet the terms and conditions in the letter of credit and the draft is honored, the letter of credit cannot be revoked. یہ بیسک کنڈیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ ریووکیبل لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے اور irrevocable لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے. ریووکیبل لیٹر آف کریڈٹ کسی وقت بھی ریووک کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کنڈیشنز جو ہیں جب اگر اس کے منافی ہوتی ہیں تو وہ لیٹر آف کریڈٹ بن جاتا ہے irrevocable. اب ریووکیبل کریڈٹ کی اور ڈیٹیلز کیا ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. The revocable letter of credit is not a commonly used instrument. It is generally used to provide guidelines for shipment. If a letter of credit is revocable, it would be referenced on its face. جب لیٹر آف کریڈٹ ملتا ہے تو اس کے اوپر یہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ it is revocable. یہ ایک گائیڈ لائن ایشو کر دیتا ہے
کہ یہ کس طرح سے نیگوشیبلٹی اس کی ڈٹرمن کی جا رہی ہے، ویدر یہ ریووک کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تاکہ وہ مزید اس کے ٹرانزیکشنز میں آسانی ہو سکے۔ اب یہ ریووکیبل کیا ہوتا ہے، اس کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ The irrevocable letter of credit may not be revoked or amended without the agreement of the issuing bank, the confirming bank and the beneficiary۔ اب irrevocable جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا ہے revoke جب تک کہ ایشوئنگ بینک اس میں انوالو نہ ہو، جب تک کنفرمنگ بینک انوالو نہ ہو اور بینیفیشری، یہ جب اکٹھا ہو جاتے ہیں، ان کا کانفیڈنس جنریٹ ہو جاتا ہے، تب اس کے ساتھ جب کنسنٹس ہو جاتی ہیں تب کہیں یہ لیٹر آف کریڈٹ ریووک ہو سکتا ہے، بغیر اس کے نہیں۔ اب یہ فرق آپ نے محسوس کیا ہوگا دونوں میں کہ ریووکیبل کیا ہوتا ہے اور irrevocable کیا ہوتا ہے، اور ریووکیبل جو ہے کسی وقت بھی ختم کیا جا سکتا ہے، کینسل ہو سکتا ہے، irrevocable میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ اب مزید اس میں ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں۔ An irrevocable letter of credit from the issuing bank ensures the beneficiary that if the required documents are presented and the terms and conditions are complied with, payment will be made. If a letter of credit is irrevocable, it is referenced on its face۔ ہمیشہ سامنے سب سے پہلے ایک مہر لگی ہوئے گی بڑا بڑا، اس پہ لکھا ہوا ہوگا یہ ریووکیبل کریڈٹ ہے، یہ irrevocable لیٹر آف کریڈٹ ہے۔ یہ جب سامنے آپ کے نظر آ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ irrevocable لیٹر آف کریڈٹ جو ہے جب آپ لیں گے، جیسے ہی اس کو دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کا ایل سی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ریووکیبل اور irrevocable لیٹر آف کریڈٹ۔ یہ بھی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ریووکیبل لیٹر آف کریڈٹ کیا ہوتا ہے، کسی وقت بھی کینسل کیا جا سکتا ہے۔ irrevocable لیٹر آف کریڈٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک اس میں ایڈوائزنگ بینک، بینیفیشری، کنفرمنگ بینک، ایشوئنگ، سارے اس میں جب تک ایجنٹس انوالو نہ ہوں اس وقت تک اس لیٹر آف کریڈٹ کو irrevocable نہیں کہا جا سکتا، اور وہ بھی اس کے فیس پہ ہمیں انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ whether it is going to be irrevocable or not۔ اب اس کی اور کنڈیشنز کیا ہیں لیٹر آف کریڈٹ کی، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ٹرانسفر اینڈ اسائنمنٹ۔ اب کیا ہوتے ہیں یہ ٹرانسفر اینڈ اسائنمنٹ؟ with reference to the letter of credit, it is going to be there in front of you. The beneficiary has the right to transfer or assign, the right to draw under a credit only when the credit states that it is transferable or assignable. Credits governed by the Uniform Commercial Code may be transferred an unlimited number of times۔ اب یہ اکثر ٹریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفرز جو ہیں مٹیریلائز ہوتے ہیں، یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے لیٹر آف کریڈٹ میں کہ آپ کتنی بار یہ لیٹر آف کریڈٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کہاں کہاں کس کس جگہ۔ یہ ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں کس بات کے لیے؟ کہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ ٹریڈنگ لنک اسٹیبلش کر رہے ہیں اور اس ٹریڈ کے حساب سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایک کنٹری کے ٹریڈر کو دوسرے کنٹری کے ساتھ ساتھ، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ لنک اسٹیبلش ہوں اور مضبوط ٹریڈنگ لنکس ہوں، جو کہ کبھی کسی زمانے میں ممکن نہیں ہوتے تھے، وہ سب کچھ آج ممکن ہے۔ Under the Uniform Customs Practice for Documentary Credits International, the credit may be transferred only once۔ اب جو لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش ہوا، یہ نہیں ہوتا کہ وہ لیٹر آف کریڈٹ جب ایک بار اسٹیبلش ہو گیا تو ہم بار بار اسی کو بس یوٹیلائز کریں اور جو بھی پیسے ہم نے بھیجنے ہیں وہ بھیج دیں، جو بھی کنسائنمنٹ ہم نے منگوانا ہے بس ایک بار ہم نے منگوا لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک کنسائنمنٹ کے لیے، ایک ٹرانزیکشن کے لیے، ایک بار کنسائنمنٹ منگوانے کے لیے اور پیسے اس کے اگینسٹ بھیجنے کے لیے ایک بار ایل سی اسٹیبلش ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک ایل سی اسٹیبلش ہو گئے اور اب ہمیشہ اسی سے ہی منگواتے رہیں گے۔ جتنے بھی ایل سی اسٹیبلش ہوتی ہے ہم اس کے حساب سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، اور اس کے حساب سے ہم کنسائنمنٹ منگواتے ہیں، مال منگواتے ہیں، جس کی ہمیں کموڈیٹیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ منگواتے ہیں، اور اس کے حساب سے پھر ہم جو شرط اور جو شرائط طے ہوئی ہوتی ہیں اس کے حساب سے ہم پیسے بھجوا دیتے ہیں۔ اب مزید آپ ڈیٹیلز دیکھیے۔ However, even if the credit specifies that it is non-transferable or non-assignable, the beneficiary may transfer their rights prior to performance of conditions of the credit۔ یہ چیز ہوتی ہے جب ٹرانزیکشنز میٹیریلائز ہوتا ہے، یہی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس وقت ایک امپورٹ اور ایکسپورٹ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ ہر بار جب بھی ایل سی کھلواتے ہیں تو مختلف قسم کے ایکسپریشنس آتے ہیں سامنے، سائٹس کیا ہوتی ہیں، اس کے بعد ڈرافٹ اس میں کیا ہوتے ہیں، اور یہ کتنی اس کی امپورٹنس ہے۔ لیٹر آف کریڈٹ میں
ان ایلیمنٹس کی کہاں تک امپورٹنس ہوتی ہے یہ آپ کو سامنے آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ سنتے ہوں گے LC بریکٹ میں ہوتا ہے سائٹ. اب یہ کیا چیز ہوتی ہے, کس طرح سے اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے. All letters of credit require the beneficiary to present a draft and specified documents in order to receive payment. A draft is a written order by which the party creating it orders another party to pay money to a third party. A draft is also called a bill of exchange. اب ڈرافٹ آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ اٹ از اے بل آف ایکسچینج. اسی بل آف ایکسچینج کے حوالے سے ہمیں یہ پیمنٹ جو ہے وہ انشورڈ ہوتا ہے. اس میں کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس میں ساری چیزیں ڈیٹیلز دی ہوئی ہوتی ہیں. اب مزید جاننے کے لیے ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. دیر آر ٹو ٹائپس آف ڈرافٹ, سائٹ اینڈ ٹائم. A site draft is payable as soon as it is presented for payment. اب جو لیٹر آف کریڈٹ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے LC سائٹ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھتے ہی پیمنٹ کر دو. جب کوئی بھی کنسائنمنٹ پہنچتا ہے اس کے ساتھ جب وہ ڈاکیومنٹس پہنچ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ کنڈیشنز دی ہوئی ہوتی ہیں LC سائٹ کہ جس وقت یہ ڈاکیومنٹس پریزنٹ کیا جائے اس وقت وہ ڈاکیومنٹس کے حساب سے اس کا پیمنٹ افیکٹ کر دینا چاہیے. یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, یہ کلاز ہوتا ہے جو LC سائٹ میں اسٹیبلش کیا ہوتا ہے کہ کنسائنمنٹ ریسیو ہو گیا, ڈاکیومنٹس آ گئے, اب پیمنٹ کرنا ہے. آپ جو امپورٹر ہے وہ پیمنٹ کرے. اس نے مال دیکھ لیا کہ مال منگوانا چاہیے تھا, وہ آ گیا اس کے پاس. اس کے بعد اس کو اسکروٹنائز کر کے جو بھی پیسے ہیں وہ آپ نے دینے ہیں اور وہ پارٹی کو دینا پڑتا ہے. The bank is allowed a reasonable time to review the documents before making payment. اب اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بینک جس کے پاس پیمنٹ افیکٹ ہونے کے لیے ڈاکیومنٹس آتے ہیں وہ سب سے پہلے ان ڈاکیومنٹس کو اسکروٹنائز کرتا ہے کہ اس میں کوئی ڈسکرپنسی تو ڈاکیومنٹس میں نہیں ہے. اس کے لیے یہ سب سے پہلے چیز وہ دیکھتا ہے کہ ڈسکرپنسی, کیونکہ جیسا میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا تھا کہ یہ جو ڈاکیومنٹیشن کی بات آتی ہے, بینکس جو ہے وہ کنسائنمنٹ میں ڈیل نہیں کرتا, بینک جو ہے گڈز میں ڈیل نہیں کرتا. بینکس کس میں ڈیل کرتا ہے؟ ڈاکیومنٹس میں. جو ڈاکیومنٹس اس کے سامنے آتے ہیں بینکس جو ہیں وہ اس میں دیکھ کر وہ ڈسکرپنٹ ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے, کیونکہ جہاں اگر کوئی اس طرح کی ڈسکرپنسی ہوگی the documents will have to be sent back for necessary rectification and correction, and of course the payment is going to be held back. اور یہ نہیں ہے کہ فرضی بلا وجہ کوئی بھی ڈاکیومنٹس میں ڈسکرپنسی نکال کے اسے ہم بھیج دیتے ہیں, لیکن بینک کو کم سے کم ایک سفیشینٹ ٹائم دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسکروٹنائز کر سکتا ہے ڈاکیومنٹس کی, اور وہ ڈاکیومنٹس کی اسکروٹنی جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے اس کے پیمنٹس کو. لہذا یہ ساری جو صورتحال سامنے آ جاتی ہے تو بینک کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے, مگر جب وہ اسکروٹنائز کر لیتا ہے اور ڈاکیومنٹس آرڈر میں ہو جاتے ہیں, اس کا پیمنٹ مٹیریلائز کرنا ہوتا ہے, تب پھر کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی ریزن نہیں ہے کہ بینکس جو ہیں وہ اس کے پیمنٹ کو ہیلڈ بیک کریں اور اس کا پیمنٹ نہ کریں. دے ہیو ٹو میک دا پیمنٹ ایز پر دا ٹرمس اینڈ کنڈیشنز لیڈ ڈاؤن ان دا لیٹر آف کریڈٹ. So this is how the payment is effected as far as LC is concerned relating the site. A time draft is not payable until the lapse of a particular time period stated on the draft. اب کبھی کبھی یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں. ابھی میں نے ذکر کیا آپ سے سائٹ کے بارے میں. سائٹ کے بارے میں جب ذکر اس میں ہوا آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈاکیومنٹس کے پریزنٹ کیا گیا, لیٹر آف کریڈٹ سامنے آیا, کوئی اس میں ڈسکرپنسی نہیں ہے, ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میٹ وتھ ہو رہی ہیں, تو کوئی بات نہیں ہے کہ پیمنٹ افیکٹ نہ کیا جائے. جب تک پیمنٹ افیکٹ نہیں ہوگا, جب تک ڈاکیومنٹس دیکھ لیے گئے, پیمنٹس افیکٹ ہوگا, فوری طور پہ انہیں کرنا پڑے گا, ہیلڈ بیک کرنے کی گنجائش نہیں. جہاں اس کی ٹائم کی بات آتی ہے وہاں پہ یہ مینشن کیا ہوا ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد, اتنا پیریڈ گزر جانے کے بعد تو اس کا پیمنٹ ہوگا. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے, the bank is required to accept the draft as soon as the documents comply with credit terms. The issuing bank has a reasonable time to examine those documents. The issuing bank is obligated to accept drafts and pay them at maturity. جہاں یہ کنڈیشن ہوتی ہے وہاں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس ٹائم کے گزرنے کا انتظار کیا جاتا ہے. اگر اس میں وہ
30 days ہے, 60 days ہے, 45 days ہے, 90 days ہے, میکسیمم 180 days تک کا ہوتا ہے یہ. اگر جب تک وہ اس میں پیریڈ مینشن ہوتا ہے، اور پیریڈ یہ بینک کی مرضی نہیں ہوتی، یعنی دو جو ایڈوائزنگ بینک ہوتا ہے، جو ایشوئنگ بینک ہوتا ہے یا کنفرمنگ بینک ہوتا ہے، یہ ان کی آپس میں مرضی نہیں شامل ہوتی ہے ٹائم کی. یہ امپورٹر اور ایکسپورٹر دونوں مل کے طے کرتے ہیں، اور ان کے مرضی کے حساب سے وہ کنڈیشنز اس میں امپوز کی جاتی ہیں. یہ بات میں ضرور آپ کو یہاں وضاحت کر دوں کہ جب بھی کبھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کوئی نیگوشیٹ ہوتے ہیں ایل سی کے حوالے سے، تو وہ بینکس کا رول اس میں بہت منیمل ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بینکس تو ایک ذریعہ ہوتے ہیں ٹریڈنگ اسٹیبلش کرنے کا. ہاں وہ کنڈیشنز جو لوکل سینٹرل بینک ہے اس نے لگائی ہوتی ہے، یا کچھ بینکس کی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان کے علاوہ جو آپس میں نیگوسیشنز ہوتے ہیں امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان، صرف بینکس وہ فالو کرتے ہیں، اور اس میں کہیں سے بھی ڈیویشن ممکن نہیں ہے. بینک اپنے حساب سے اپنی مرضی سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ایز فار ایز دا لیٹر آف کریڈٹ از کنسرن، ایز فار ایز دا اسٹیبلشمنٹ آف دی ایل سی از کنسرن. یہ بات ضرور آپ ذہن میں رکھیے گا. When making payment for product on behalf of its customer, the issuing bank must verify that all documents and drafts conform precisely to the terms and conditions of the letter of credit. Although the credit can require an array of documents, the most common documents that must accompany the draft include the commercial invoice. اب یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کمرشل انوائس ہے. اب کمرشل انوائس اگر آپ جا کے دیکھیں، یوں ہی چلے جائیے کسی بینک میں اور جا کر وہاں دیکھیے کہ کمرشل انوائس کیا ہوتی ہے. اسے کہیے یہ کوئی سیکریٹ ڈاکیومنٹ اتنا نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں گے بینک والے کہیں گے کہ یہ ہماری کانفیڈینشیلٹی اس میں ہوتی ہے، اور کچھ ہوتا ہے. کوئی ٹام ڈک اینڈ ہیری کی کمرشل انوائس آپ نکالیں اور نکال کے دیکھیں. اب کمرشل انوائس میں ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی ہوتی ہیں، اس میں اماؤنٹ دیا ہوتا ہے، اس میں کوانٹٹی دی ہوئی ہوتی ہے، اس میں وہ پیمنٹ موڈ دیا ہوتا ہے، اس میں یہ کس طرح سے آپ نے ڈلیور کرنا ہے اس کا اسپیسیفیکیشنز ہوتے ہیں، اس میں بینیفیشری اس کا کون ہوگا، اس کا یہ منگوانے والا کون ہے، یہ ساری ڈیٹیلز اس میں ہوں گی. کمرشل انوائس میں آپ کو ہر طرح کی ڈیٹیلز مل جائیں گی، اور جہاں یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں اور کن ڈیٹیلز کے ساتھ وہ بھیجا جا رہا ہے. لہذا کمرشل انوائس جو ہے ایک بڑا ریلیونٹ اور ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے جو ایل سی کے اسٹیبلشمنٹ میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. The billing for the goods and services, it includes a description of merchandise, price, FOB origin, and name and address of buyer and seller. The buyer and seller information must correspond exactly to the description in the letter of credit. اب جو کچھ آپ ایل سی میں مینشن کر رہے ہیں وہ آپ کی کمرشل انوائس میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ جہاں کمرشل انوائس میں اور لیٹر آف کریڈٹ میں فرق ہوا، آپ کی ایل سی جو ہے وہ اسٹیبلش ہونے میں مشکل ہو جائے گی اور وہ افیکٹ نہیں ہوگا پیمنٹ. اس لیے کمرشل انوائس فارمز این انٹیگرل پارٹ ایز فار ایز دا لیٹر آف کریڈٹ از کنسرن. اور جب تک لیٹر آف کریڈٹ کا کمرشل انوائس کا وہ سلسلہ پورا نہیں ہوگا اس وقت تک لیٹر آف کریڈٹ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتی. لہذا اس کو بڑا دیکھ سمجھ کے کمرشل انوائس کو تبھی ایل سی اسٹیبلش کی جاتی ہے. مزید ڈیٹیلس ہم دیکھتے ہیں. Unless the letter of credit specifically states otherwise, a generic description of the merchandise is usually acceptable in the other accompanying documents. اب کہیں کہیں جو اسپیسیفیکیشنز دی ہوئی ہوتی ہیں کمرشل انوائس میں وہ ڈیٹیلس کے ساتھ ساتھ کچھ جنرک ڈیٹیلس بھی دی ہوتی ہیں جو دوسرے ڈاکیومنٹس پک کر لیتے ہیں. لیکن کمرشل انوائس میں اسپیسیفیکیشنز ہوتے ہیں، کمرشل انوائس میں اسپیسیفک کوانٹیٹیز ہوتی ہیں، اسپیسیفک ڈسکرپشنز ہوتے ہیں، اور وہ ڈسکرپشنز اس وقت تک ویلڈ ہوتے ہیں جب تک کمرشل انوائس کا ڈسکرپشن لیٹر آف کریڈٹ کے ساتھ دوسرے ڈاکیومنٹس میں نہ آئے. اگر دوسرے ڈاکیومنٹس میں جنرک ڈسکرپشن ہوتا ہے تو یہ پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن بیسک جو چیز ہے کمرشل وہ وہی ہونا چاہیے، وہ اسپیسیفیکیشنز ہوں اور ان کنفارمٹی ود واٹ ایور ہیز بین ڈسکرائب in the commercial invoice that has to be incorporated in the letter of credit. So let's see what further details are there as far as the bill of lading is concerned, which forms another integral part of the letter of credit. And what does it say?
A document evidencing the receipt of goods for shipment and issued by a freight carrier engaged in the business of forwarding or transporting goods. The documents evidence control of goods. They also serve as a receipt for the merchandise shipped and as an evidence of the carrier's obligation to transport the goods to their proper destination. یہ ہوتا ہے بل آف لیڈنگ میں. بل آف لیڈنگ میں ٹوٹل کمٹمنٹ ہوتا ہے. اب یہ سارے اہم ڈاکیومنٹس ہیں جو ایل سی کے ساتھ آتے ہیں جس وقت آپ امپورٹ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور بیسک ڈاکیومنٹس ہیں, ایک سب سے پہلے تو کمرشل انوائس, اس کے بعد بل آف لیڈنگ. یہ اس کے بغیر کبھی ایل سی جو ہے وہ نیگوشیٹ نہیں ہوتی, کبھی اسٹیبلش نہیں ہوتی. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے وارنٹی کی, کیونکہ جب آپ کوئی گڈ بھیج رہے ہوتے ہیں, کوئی کنسائنمنٹ بھیج رہے ہوتے ہیں, تو وہ ٹائٹل کے حوالے سے آپ نے دینا ہوتا ہے کہ یہ گڈس کہاں کی ہیں, اور اس میں وارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے. امپورٹر چاہتا ہے کہ وہ سرٹیفیکیشن ہو جہاں تک اس کے گڈس کی وارنٹی کے حوالے سے بات کی گئی ہو. تو اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ A warranty given by a seller to a buyer of goods that states that the title being conveyed is good and that the transfer is rightful. This is a method of certifying clear title to product transfer. اب یہ نہ ہو کہ آپ کی وہ چیز نہیں ہے, آپ اسے بھیجنے چل دیے, کل کو کوئی کمپلیکیشنز پیدا ہو جائیں تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ لہذا اس کی ضرورت ہوتی ہے سرٹیفیکیشن کی کہ جو بھی کچھ ہم بھیج رہے ہیں اس کا یہ ٹائٹل ہے اور بالکل رائٹفل اونرز اس کو آپ تک پہنچا رہے ہیں, بھیج رہے ہیں, تاکہ کل کو کوئی کمپلیکیشنز نہ ہو. یہ ساری چیزیں پری ریکوزٹس بن جاتی ہیں جب آپ ایل سی نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. It is generally issued to the purchaser and issuing bank expressing an agreement to indemnify and hold both parties harmless. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ گڈ یا کنسائنمنٹ پہنچ گیا اور کسی نے چیلنج کر دیا, مثال کے طور پہ کہ بھائی یہ تو اس کا تھا ہی نہیں, وہ تو یہ تو ٹائٹل جو ہے یہ ہمارا ہے, یہ کیسے بھیج سکتا ہے, تب پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس سے بچت کے لیے یہ کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ جب کبھی بھی ہو تو ساتھ میں اس کی وارنٹی بھی ہو, اور جیسے ہی وہ وارنٹی ہوگی سرٹیفیکیشن ہو جائے گا کہ وہ ٹائٹل اس کا بالکل صحیح ہے. اور اس سے کیا ہے, دونوں کی بچت ہو جاتی ہے. جو ایشوئنگ بینک ہے وہ بھی بچ جائے گا, امپورٹر ہے وہ بھی بچ جائے گا. تو اب اسی حساب سے پھر وہ ساتھ میں وہ لگاتے ہیں لیٹر آف انڈیمنیٹی. اب یہ کیا سگنیفائی کرتا ہے؟ اسپیسیفکلی انڈیمنیفائز دا پرچیزر اگینسٹ اے سرٹن اسٹیٹڈ سرکمسٹانس. Indemnification is generally used to guarantee that shipping documents will be provided in good order when available. اب جب انڈیمنیٹی کی بات آ جاتی ہے, وہ انڈیمنیٹی جو ہوتا ہے وہ پرچیزر کی انڈیمنیٹی کے حوالے سے ہوتا ہے, اور یہ انڈیمنیٹی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, جو رولس اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں, لاز بنائے جاتے ہیں, کچھ کمپلیکیشنز ہو جاتے ہیں تو ان کے پروٹیکشن میں بناتے ہیں, کچھ کمپلیکیشنز انٹیسپیٹ کیے جاتے ہیں جس کے حوالے سے وہ لاز اینڈ ریگولیشنز بن جاتے ہیں. تو یہ انہی کے طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ کل کو گاڈ فاربڈ اف اینی تھنگ ہیپنس ایٹ ورسٹ دین آف کورس ڈیو پروٹیکشن شوڈ بی گیون. کیونکہ پرچیزر جو ہوتا ہے وہ پیسے بھی خرچ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کسی کمپلیکیشن میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا. تو یہ سارے وہ کورسز ہیں جو رولس اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے وہ کمپلیٹ کیے جاتے ہیں. اب کبھی جب یہ ڈاکیومنٹس ہو جاتے ہیں فلفل, تو اس میں اکثر یا کبھی کسی وقت بھی کچھ کامن ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ڈاکیومنٹیشن میں. اب وہ کامن ڈیفیکٹس کیا ہیں؟ About half of all drawings presented contain discrepancies. A discrepancy is an irregularity in the documents that causes them to be in non-compliance to the letter of credit. اب یہ discrepancy جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ لیٹر آف کریڈٹ میں کبھی کبھی انفارمیشن یا کوئی چیز ایسی غلط شامل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسکرپنسی جو ہے سامنے آ جاتی ہے, اور جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہ ڈسکرپنٹ ڈاکیومنٹس کہہ کے وہ ایل سی واپس کر دی جاتی ہے. اور یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سچویشن ہوتی ہے. اور وہ کیا ڈاکیومنٹس ہیں, کیا اس کے ڈیفیکٹس ہیں, یہ دیکھا جاتا ہے. مزید اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ ریکوائرمنٹ سیٹ فورتھ ان دا لیٹر آف کریڈٹ cannot be waived or altered by the issuing bank without the express consent of the customer.
جب تک کسٹمر کی کنسنٹ نہیں ہوگی، اور ایکسپریس کنسنٹ کا مطلب ہے لکھ کر، تحریری طور پہ، جب تک کسٹمر کی کنسنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک بینکس جو ہیں اس میں کوئی رد و بدل یا تبدیلی نہیں کر سکتے. The beneficiary should prepare and examine all documents carefully before presentation to the paying bank to avoid any delay in receipt of payment. Commonly found discrepancies between the letter of credit and supporting documents include: letter of credit has expired prior to the presentation of draft. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں لیٹر آف کریڈٹ جو بھی ہے کبھی کبھی ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس کی ڈیٹ نکل جاتی ہے. اور جب ڈیٹ نکل جاتی ہے تو جو پیئنگ بینک ہے وہ اس کو نہیں پے کرے گا، کیونکہ وہ کہے گا اس کو ری ویلیڈیٹ کرواؤ، اس کی ڈیٹ تو گزر گئی، ہم تو نہیں پے کریں گے. لہذا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لینی چاہیے، اور اس سے پہلے جب ڈاکیومنٹس پریزنٹ ہوں تو اس میں ڈسکرپنٹ فری ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے. دوسری اس میں کیا ڈسکرپنسی ہو سکتی ہے، بل آف لیڈنگ ایویڈنسز ڈیلیوری پرائر ٹو اور آفٹر دا ڈیٹ رینج اسٹیٹڈ ان دا کریڈٹ. لیکن یہاں بل آف لیڈنگ کے ڈیٹ کا پھر مسئلہ آ گیا، اور یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے جب تک بل آف لیڈنگ کی ڈیٹ جو ہے صحیح نہ ہو، اور معلوم وہ لیٹر آف کریڈٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ کچھ اور ہے، بل آف لیڈنگ کی ڈیٹ کچھ اور ہے، وہ ایل سی جو ہے ایکسپائر ہو گئی، اس کے بعد وہ کنسائنمنٹ بھیجا گیا، اس میں وہ ڈیٹ ڈالی گئی. لہذا پیئنگ بینک جو ہے کبھی اس کو آنر نہیں کرے گا. لہذا یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہوئے ایل سی میں ہونی چاہیے. ڈاکیومنٹس بھی ان لائن وتھ واٹ ایور کلازز آر دیئر ان دی ایل سیز شوڈ بی پریپیئرڈ. پھر کبھی کبھی ہوتا ہے اسٹیل ڈیٹڈ ڈاکیومنٹس. اسٹیل ڈیٹڈ ڈاکیومنٹس یہ ہوتے ہیں کہ ڈاکیومنٹس ایل سی کچھ ڈیٹ کہہ رہی ہے اور وہ بعد کی تاریخ کے ہیں، اور وہ اسٹیل ہو گئے، اس سے پہلے گزر گئی تاریخ. اب نیچرلی پیئنگ بینک نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا اس کو ری ویلیڈیٹ تو کرواؤ اس کے حساب سے ایل سی میں جو ڈیٹ دی ہوئی ہے. یہ جب ممکن نہیں ہوتا تو وہ بینک پے نہیں کرتا. لہذا یہ جس وقت ڈاکیومنٹس بھیجے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کو بینیفیشری کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ دیکھ لے، تاکہ ڈاکیومنٹس کی ڈیٹ جو بھی کچھ ہے وہ اسٹیل نہ ہو، پہلے گزر نہ گئی ہو کہ اب یہ ختم ہو گئی. اگر کمرشل انوائس کی ڈیٹ یہ ہے تو وہ گزر نہ گئی ہو، اگر بل آف لیڈنگ کی ڈیٹ ہے وہ بھی گزر نہ گئی ہو، ایکسپائر نہ ہو گئی ہو، اسٹیل نہ ہو، کوئی اس کو پھر پے نہیں کرے گا. لہذا بینیفیشری should take utmost care as far as these dates are concerned and the document's defects are concerned. Another possible defect in the document is changes included in the invoice not authorized in the credit. اب جو انوائس میں کبھی کبھی چینجز دے دیے جاتے ہیں، اب جب وہ چینجز دیے گئے تو اس میں کم سے کم وہ آتھورائزیشن بھی ہوتا ہے، جو خریدنے والا ہے وہ آتھورائز یا سرٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ چینجز ٹھیک ہیں. اگر نہیں تو جب تک اس کی سگنیفیکنس اس وقت تک ہوتی ہے جب تک باقاعدہ اس کا آتھورائزیشن نہیں ہوتا. ونس a change has been effected, then it has to be duly authorized by the purchaser. Then another discrepancy is inconsistent description of goods, insurance document errors, invoice amount not equal to draft amount, ports of loading and destination not as specified in the credit. یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے. جب یہ پریزنٹ ہوتا ہے پیئنگ بینک کے پاس تو بینک ایک ایک چیز بیٹھ کے چیک کرتا ہے، ان لائنز پہ چیک کرتا ہے، تاکہ کسی انداز میں بھی کوئی ڈسکرپنسی اگر ذرا سی بھی ہو جاتی ہے، اوور رائٹنگ بھی ہو جاتی ہے، کٹنگ بھی ہو جاتی ہے جو آتھینٹیکیٹڈ نہیں ہوتی، تو وہ بینک جو ہے وہ پورا اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس واپس کر دے، اور ڈاکیومنٹ واپس کر دیے جاتے ہیں. آنے جانے میں پھر وہ سلسلہ رہتا ہے اور اس کا پیمنٹ جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہو پاتا. مزید ڈسکرپنسیز کیا ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ڈسکرپشن آف مرچنڈائز از ناٹ ایز اسٹیٹڈ ان کریڈٹ. اب ایک ایک لفظ بیٹھ کے چیک کرتا ہے بینکر، جو پیئنگ بینک ہے وہ چیک کرے گا کہ کمرشل انوائس میں کیا ڈسکرپشن دیا ہوا ہے، اس کے بعد لیٹر آف کریڈٹ میں کیا ڈسکرپشن دیا ہے، تو دیکھ لے گا کہیں اس میں ڈسکرپنسی ہے تو وہ اسے نہیں کرے گا. A document required by the credit is not presented. Documents are inconsistent as to general information such as volume, quality, etc. یہ بھی ایک significant part play کرتا ہے. Names of documents not exact as described in the credit. Beneficiary information must be exact. Invoice or statement is not signed as stipulated in the letter of credit. When a discrepancy is detected by the negotiating bank, a correction to the document may be allowed if it can be done quickly while remaining in the control of the bank. If time is not a factor,
the exporter should request that the negotiating bank return the documents for corrections. If there is not enough time to make corrections, the exporter should request that the negotiating bank send the documents to the issuing bank on an approval basis or notify the issuing bank by wire, outline the discrepancies, and request authority to pay. Payment cannot be made until all parties have agreed to jointly waive the discrepancy. یہ بہت امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ رول ہے کہ اگر ڈسکرپنسی ہوتے ہوئے بھی کوئی پے کر دیا جائے تو وہ سب سے پہلے سو ہو سکتا ہے. یہ ذمہ داری ہوگی پیئنگ بینک کی کہ ہم نے تو جب ڈسکرپنسی اس میں تھی تو آپ نے پے کیوں کیا. اگر ڈسکرپنسی کے باوجود بھی پیمنٹ افیکٹ کرنا ہے تو ساری پارٹیز مل کے طے کر کے نیگوشیٹ کر کے اور پھر انسٹرکشنز دی جائیں گی کہ ہاں یہ ڈسکرپنسی کے باوجود بھی پیمنٹ افیکٹ کر دو. لہٰذا ون ہیز ٹو بی کوائٹ پرٹیکولر ایز فار ایز دس ڈسکرپنٹ ڈاکیومنٹس آر کنسرن. نا اب ہم نے ڈیورنگ دا کورس آج جو ہم نے کیا کیا پڑھا, کیا سمجھا اور سیکھنے کی کوشش کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے کہ لیٹر آف کریڈٹ کیا ہوتا ہے, سائٹ کیا ہوتا ہے, اور اس میں ایک ایکسپریشن تھا ٹائم کا کہ کیا کوئی ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے, کتنے پیریڈ کے بعد ہوتا ہے, کب ایفیکٹ اس کا پیمنٹ کیا جا سکتا ہے. پھر ایشوئنگ بینک کیا ہوتا ہے, ایڈوائزنگ کنفرمنگ بینکس کیا ہوتے ہیں, لیٹر آف کریڈٹ کی کیریکٹرسٹکس کیا کیا ہوتی ہیں, نیگوشیبلٹی کیا ہوتی ہے, ریووکیبل کسے کہتے ہیں اور ارریووکیبل کسے کہتے ہیں, ٹرانسفر اینڈ اسائنمنٹ کیا ہوتا ہے, سائٹ اینڈ ٹائم ڈرافٹ ایز آئی ہیو ڈسکس وتھ یو ارلیئر آن, اسٹینڈرڈ فارمیٹس آف ڈاکیومنٹیشن کیا ہوتا ہے, تاکہ اسی کے حساب سے ایل سیز جب نیگوشیٹ ہوتی ہیں تو اسٹینڈرڈ فارمیٹس ان کو پریزنٹ کیا جاتے ہیں. واٹ آر دی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ دیٹ ہیو ٹو بی اٹیچڈ with the letter of credit, namely commercial invoice, the bill of lading, warranty of title, letter of indemnity, common defects in the documentation. اور یہ common defects جو documentation میں ہوتے ہیں یہ اس کا کیا consequence ہوتا ہے اور نتیجہ نکلتا ہے. جب تک یہ ہمیں ڈیٹیلز معلوم نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی بھی لیٹر آف کریڈٹ جو ہے وہ نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا. اور اس کے نیگوشیشن کے بارے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہمیں معلوم ہو کہ ڈسکرپنسیز, جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ ڈسکرپنسیز کیا ہیں, اور وہ ڈسکرپنسیز جب ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں ہم اس کے بغیر پیمنٹ افیکٹ کر نہیں سکتے. اگر ہم پیمنٹ افیکٹ اس کے باوجود بھی کرنا چاہیں تو جتنی بھی انوالوڈ پارٹیز ہیں وہ مل کر بیٹھ کے طے کریں, نیگوشیٹ کریں اور اس کے بعد انسٹرکشنز ایشو کریں پیئنگ بینک کو کہ ہاں even if there are certain discrepancies as mentioned in the letter of credit, then too we authorize you to effect the payment. جب تک یہ صورتحال نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی بھی کسی طرح سے پیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. نتیجہ کیا ہے, وہ پیمنٹ جو ہے وہ رک جاتا ہے اور ڈاکیومنٹس اس کو کر دی جاتی ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ کنسنٹ کے حساب سے ہوتا ہے. یہی ٹریڈنگ لنکس اسٹیبلش ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے پیمنٹس ہوتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ کتنے لیگلائز وے میں ساری چیزیں ہوتی ہیں اور کیا کون سا ڈاکیومنٹ کیسے پارٹ پلے کرتا ہے. اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ کمرشل بینکس صرف لوکل ایریاز کو کیٹر نہیں کرتے, باہر کے ٹریڈنگ لنکس کو بھی اسٹیبلش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ملک سے ٹریڈ بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اب یہیں ہم رک جاتے ہیں. اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.